نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وطرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج 28واں روزہ بھی ختم ہو چکا. کل 29واں روزہ شروع ہونے والا ہے. اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا ہوگا. یہاں مجھے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی. کسی ساتھی نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے پوچھا، حضرت اگر 29 کا مہینہ ہو جاوے تو آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت نے کمال کا جواب دیا. فرمایا کیوں نہیں ہوگی؟ ایک آدمی کام کم کرے اور اسے اجرت پورے مہینے کی مل جائے، آیا وہ مزدور خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک مزدور نے کام کیا 29 دن، مالک اسے کہتا ہے تجھے پورے 30 دن کی اجرت ملے گی، تو جیسے وہ خوش ہوگا ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. تو اب رمضان اختتام کو ہے، تو میرے جی میں آیا کہ آپ کے سامنے عید کے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں اور شوال کے روزوں کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں. تو مدینہ منورہ کی چھوٹی بچیاں عید کے دن، چھوٹی عید والے دن کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اور دف بجا رہی تھی. ڈھول نہیں، دف بجا رہی تھی اور کوئی اشعار پڑھ رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، چھوٹی بچیاں. تو صدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. تو اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. صدیق اکبر نے دیکھا یہ کیا بچیاں کر رہی ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر سے فرمایا، اے ابو بکر ان کو چھوڑ دے، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا. ہر قوم کی ایک خوشی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے، یہ ہماری بچیوں کی عید ہے. لہذا خوشی کے موقع پر خوشی کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، لیکن ایسی خوشی کرنا جو خلاف شرع ہو یہ ناجائز ہے. مثلا لایانی قسم کے گانے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ خوشی خلاف شرع ہے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوال کی پہلی رات آتی ہے جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں کو، اے فرشتوں تم بتاؤ جس مزدور نے پوری مزدوری کی ہو تو اس کو اجر پورا ملنا چاہیے یا کچھ کم ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں ربا قانون تو یہی ہے جس نے مزدوری پوری کی ہو اس کو اجر بھی پورا ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے، ان کی بخشش، کیونکہ انہوں نے میرے حکم کو پورا کیا، رمضان کے جو روزے تھے وہ رکھے جو فرض تھے، قرآن مجید بھی سنا، تراویح بھی پڑھی، نماز بھی ادا کی، تو آج میری طرف سے یہ انعام ہے جب عید کا دن، جب عید پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے تم سب کی بخشش کر دی ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن وہ حضرات جو بیماری کی وجہ سے بیچارے نہ رکھ سکے انہیں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت نے بیمار آدمی کو رخصت دے رکھی ہے، ان کو رخصت دے رکھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے عید والے دن؟ آج جی میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو بیان کیا جائے۔ عید والے دن اللہ کے نبی کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک تو تکبیر کی کثرت کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک تو اس کی کثرت کرنی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو آپ کھجور کھا کے نکلا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھجور کھانا، اب کتنی کھایا کرتے تھے؟ تو محدثین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق کا عدد پسند کیا کرتے تھے، یا کبھی ایک کھا لیا کرتے تھے، کبھی 3 کھا لیا کرتے تھے، کبھی 5 کھا لیا کرتے تھے، کبھی 7، اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے۔ لہذا جن حضرات کو شوگر ہے تو ان کو بھی چاہیے کم از کم 1 کھجور ضرور کھا کے جائیں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پہ عمل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے جایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے تقریباً 10-12 سال پہلے کا واقعہ، غالباً میرے ایک دوست، ان کے والد محترم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جامع اشرفیہ تشریف لا رہے تھے۔ ان کا گھر یہ سامنے جامع کے بالکل سامنے تھا، تو جب گھر سے باہر نکلے کچھ 40-50 قدم چل کے آئے تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کھا کر تشریف لے کے جایا کرتے تھے، واپس گھر میں گئے، وہاں جا کے
کھجور کھائی، ادھر کھجور کھانی تھی، وقت پورا ہو گیا، کھجور کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی وقت پورا ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوئے، اللہ کو وہاں جان دے دی۔ تو میں نے کہا کتنے وہ خوش نصیب تھے کہ جاتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کھا کے جایا کرتے تھے۔ تو کھجور سے مراد صرف کھجور ہی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی میٹھا کھا کے بھی چلا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو بھی سنت کا اجر مل جائے گا، اس کو بھی سنت کا اجر مل جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جایا کرتے تھے اور واپسی دوسرے راستے سے ہوا کرتی تھی، لہذا یہ بھی سنت عمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جایا کرتے تھے تو جانے کے لیے اور راستہ اور واپسی کے لیے اور راستہ اپنایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے عید والے دن اس سنت پر عمل کریں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اس پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کندھے پر غالباً حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، حسن ابن علی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، عید کے لیے آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ کیا خوبصورت و نواسا، اللہ اکبر۔ حسن ابن علی کو بچے تھے، حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو غسل دو، اسے خوشبو لگاؤ۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے حسن ہو چاہے حسین ہو، ان کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا جسم اطہر سے ویسے ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی کو کندھے پہ بٹھایا، آپ عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ راستے میں ایک غریب یتیم بچہ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پراگندہ اس کی حالت، تو اس نے حسن ابن علی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حسن تو کتنا خوش نصیب ہے، تجھے نلانے والی تیری اماں ہے، تجھے اٹھانے والا تیرا نانا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، میری نہ اماں ہے نہ نانا ہے، آج مجھے کون تیار کرے گا۔ چنانچہ یہ بات میرے نبی کے کانوں تک پہنچی، حضور نے حسن ابن علی کو نیچے اتارا، اس بچے سے پوچھا کیا ہوا بیٹا، تو گنگنا رہا تھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ساری یہ بات ذکر کی، یا رسول اللہ میں اپنی قسمت پر اور حسن کی قسمت کو دیکھ رہا ہوں کہ میری ایسی قسمت، حسن ابن علی کی ایسی قسمت، مجھے نلانے والا کوئی نہیں، کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، اے حسن تو کیسا خوش نصیب ہے، آج اپنے نانا کے کندھے پہ بیٹھ کر عید پڑھنے جا رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو نیچے اتار دیا، اس بچے کو اٹھایا، فاطمہ سے کہا فاطمہ حسن کا جو بہترین لباس ہے اس کو پہناؤ، اس کو نہلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ۔ ایسا ہی ہوا، جب تیار ہوا وہ چھوٹا بچہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے کندھے پہ بٹھایا، حسن ابن علی کو کہا بیٹا تو میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ آ۔ جب مدینہ منورہ کے دوسرے بچوں نے دیکھا کہ کیا اس بچے کو اعزاز ملا ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سواری اس کو مل گئی، اور بچوں نے کہا کاش آج ہمارے بھی ماں باپ مر چکے ہوتے، ہمیں بھی یہ سعادت مل جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو بھی عید پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے عید کی خوشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ جو ہے انہا ایام اکل و شرب و بیعاء، یہ ایام کھانے پینے اور اپنے بیگم کے ساتھ کھیلنے کے ایام ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ جو اسلام ہے، اسلام رب کعبہ کی قسم، یہ عین فطرت کے مطابق دین ہے، عین فطرت کے مطابق دین ہے۔ جب عید کا دن آیا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَاءٍ، یہ کھانے کے ایام، اس میں خوب کھاؤ، اس کے اندر پیو، اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اس زمن میں یہ بھی بتاتا جاؤں، کسی محدث نے کیا خوب کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید وہ نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہو، انما العید لمن امن الوعید، عید اس کی ہے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو اسلام کے اندر یہ جو تہوار ہے، ایک ہے عید الاضحیٰ کا، ایک ہے عید الفطر کا۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ایک یہودی نے غالباً حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اگر یہ اس قسم کی آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 عیدوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ اسلام میں خوشی کے ایام ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، دیکھنا اس خوشی کے اندر خدا کی نافرمانی نہ کرنا، دیکھنا نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور عید الفطر کا خوب اہتمام کرو، عید الفطر کا بہت اہتمام کرو۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر ایک کھلے میدان میں ہونی چاہیے تاکہ اسلام کی حقانیت عالم کفر پر واضح ہو جائے کہ یہ ہیں مسلمان۔ لاہور میں ایسی جگہ مختلف ہونی چاہیے جہاں لاکھوں کا اجتماع ہو، لاکھوں کا اجتماع ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ جامع مسجد میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بے شمار مجمع آتا ہے، بے شمار مجمع، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس کا بڑا اہتمام کریں۔ عید الفطر کا پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اکثر لوگ عید کے دن کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کے بعد عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، 11-12 بجے اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی تو شیطان کھلا ہے، آتے ساتھ آپ نے اس کا اثر قبول کر لیا۔ اور یہ چاند رات کو میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بیٹے، میرے بھائی ساری رات بازاروں کے اندر گناہوں کے اندر گزار کے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ساری رات خدا کی نافرمانی میں، پھر فجر کی نماز کا بھی اہتمام نہ ہو، پھر عید الفطر کی نماز کا بھی اہتمام نہ ہو۔ یہ عید الفطر کا پڑھنا واجب ہے، واجب۔ اب کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے، خصوصاً بعض
دوسرے ممالک میں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے عید پڑھنے کی، مسجدیں ہماری بند ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ غیر ملک میں، جو اسلامی ملک نہیں ہے، غیر مسلموں کا ملک ہے، تو وہاں کے لیے یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں اور عید الفطر کی 2 رکعتیں ادا کی جائیں اور اس کے بعد خطبہ دے دیا جائے تو ان کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ بتاتا جاؤں، عید الفطر میں خطبہ دینا سنت ہے اور جمعے کا خطبہ دینا واجب ہے۔ اگر عید الفطر میں اگر کسی نے خطبہ نہ بھی دیا تو اس کی عید الفطر کی نماز واجب ادا ہو جائے گی۔ لیکن مسلمانوں ملک کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پورے ملک پاکستان میں اب پورے پاکستان میں عید الفطر پڑھنے کی عام اجازت ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر کے تشریف لائیں، اور جمع غفیر کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ شوال کے روزوں کا، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عید کے اگلے دن روزہ رکھیں گے تب شوال کے روزوں کی سنت ادا ہوگی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ عید کے 4 دن بعد بھی شوال کے روزے شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر لگاتار رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے خصوصاً خواتین کے اندر یہ بات رچی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے شوال کے 6 روزے شروع کر دیے تو اس کے اندر بھی تسلسل لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ متفرقاً بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا تو تب بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس ضمن میں ایک اہم مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، ان روزوں کا رکھنا ایک سنت ہے۔ اگر کسی نے نہ بھی رکھے تو قیامت کے دن اس سے پوچھ نہیں ہوگی۔ لیکن میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جنہوں نے رمضان میں عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، ان کو چاہیے کہ ان کی قضا کرنا فرض ہے، ان کی قضا کرنا فرض ہے۔ اس کا اہتمام رکھیں، قیامت کے دن اس کے متعلق پوچھو گے۔ تو لہذا شوال کے 6 روزوں کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ جیسے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہوتا تو یہ ہے ادھر رمضان جاتا ہے، ادھر مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا میرے بھائیوں نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرماتے، بخار کا غلبہ تھا، آپ کو بڑا سخت بخار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ پانی لے کے آؤ، مجھے وضو کرواؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کروایا، حضور اٹھنے لگے، ہمت نہ پڑی، آپ پھر گر گئے۔ پھر کچھ منٹ کے بعد افاقہ ہوا، کہا عائشہ پانی لے کے آؤ۔
ادھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ انتظار میں ہیں کہ حضور تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، پھر زمین پہ گر گئے۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو کہہ دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا دیں، میری ہمت نہیں ہے۔ صدیق اکبر سے کہہ دو میری ہمت نہیں ہے۔ صدیق اکبر حضور کے فرمان کے مطابق جب نماز کے لیے آگے بڑھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا۔ آپ 2 صحابہ کا سہارا لے کر اپنے پاؤں مبارک گھسیٹ کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے کہ دیکھنا میری امت والو، میں نے جماعت کو اس حالت کے اندر بھی نہیں چھوڑا کہ میں 2 صحابہ کا سہارا لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، دیکھنا تم نے بھی جماعت کا اہتمام رکھنا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہاں مجلس ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے حضرت کی، تو نماز جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 2 چیزیں واجب ہیں، ایک مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اعلاء السنن میں یہی نقل کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی زبان اطہر پر کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے بھائیوں اس کا خیال رکھو۔ میرے نبی کی زبان پہ کیا تھا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ صحابہ دیکھنا، نماز کا اہتمام رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یہ آخری جملہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر تھا۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ رمضان ختم ہو ہماری مساجد غیر آباد ہو جائیں۔ اب تو ہمیں اپنے اللہ کے زیادہ قریب آنا چاہیے۔ جیسے حالات آ چکے اب تو کافر بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ کافر بادشاہوں کی زبانوں سے بھی جملہ نکل چکا کہ اسباب کی حد تک ہم بے بس ہو چکے ہیں، اب اس مرض کا حل صرف آسمان والا ہی کر سکتا ہے، آسمان والا ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ ہماری مساجد ویسے ہی آباد ہونی چاہیے جیسے کہ رمضان المبارک کے اندر آباد تھی۔ تب تو مزہ آیا کہ اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما لیا، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہماری نماز کو قبول فرما لیا؟ حضرت نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے پہلی نماز کو قبول کر لیا۔ ایک حج کے بعد دوسرے حج کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے حج دوبارہ کرنا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے پہلا حج قبول فرما لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اب ہمارے دل نرم ہیں، اللہ کا ذکر کر کر کے الحمدللہ قرآن کی ہم نے تلاوت کی ہے، تراویح پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، الحمدللہ ابھی رمضان کے اثرات باقی ہی ہوں گے۔ ہمیں چاہیے
کہ ایام رمضان گزرنے کے بعد شوال کا مہینہ ہو، ذی قعدہ کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، باقی 11 مہینے اللہ کو ویسے ہی یاد کرنا چاہیے، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں اس ملک پاکستان، خدا کی قسم آپ کو کیا پتہ ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے یاد ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ائمہ ہیں، شیخ احمد طالب حفظہ اللہ تعالی میرے دوست ہیں، اسی طرح شیخ علی حذیفی جو سب سے بڑے امام ہیں وہ بھی دوست ہیں۔ ان سے بات ہوئی، اور پوچھنے لگے پاکستان کیا ہے، یہ پاکستان کیا ہے؟ تو میں نے کہا حرمین شریفین کے علاوہ پاکستان میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے یہ پاکستان، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کی قدر کرو، اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت کرو، اور خصوصاً آپ حضرات تو عید کی خوشیاں میں کوئی کدھر جائے گا، کوئی کدھر جائے گا، کوئی کدھر جائے گا، ہمارے وہ نوجوان، وہ ہمارے فوجی جو سرحدوں پہ کھڑے ہو کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی سکون کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، ان کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو صحابہ سے پوچھا کہ کیسا آدمی ہے؟ صحابہ خاموش، کا پتہ نہیں کیسا، مجھے پتہ نہیں۔ حضور پیچھے ہٹ گئے، پتہ نیک بھی تھا، یہ کیسا تھا؟ ایک شخص نے آگے حضور کے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص کو دیکھا، ایک ساعہ، ایک گھڑی اس نے اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی سرحدوں پر اس نے پہرا دیا تھا۔ میرا نبی آگے بڑھا، جنازہ پڑھایا، کہا اے مرنے والے، تیرے بارے میں تیرے ساتھیوں کا پتہ نہیں کیا خیال تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو نے مسلمانوں کے سرحدوں پر پہرا دیا۔ لہذا یہ جو ہماری افواج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً یہ جو ہمارا بدبخت دشمن ہے انڈیا، مودی جیسے متکبر کو اللہ ذلیل کرے، ہماری فوج کی اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ جو باتیں میں نے کہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، اے اللہ ہم نے تو مشابہت اختیار کی ہے، حقیقت ہم حقیقت کو کیسے بجا لا سکتے ہیں؟ تیری شان بڑی اونچی ہے، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اے اللہ ابھی میں نے سنا کہ ایک جہاز ہمارا طیارہ جا رہا تھا لاہور سے کراچی، وہ کریش ہو گیا، اے اللہ وہ روزے کی حالت میں ہوں گے، رمضان کا مہینہ، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ جو زخمی ہوئے ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، انہیں صحت عطا فرما دے، انہیں صحت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اب عید، ایک دو دن کے بعد عید آ رہی ہے، ربا ان کے گھر میں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی، اے اللہ ان کے ساتھ
رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو سرحدوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، ربا اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے، اے اللہ ہمارے اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم فرما دے، اے اللہ بے حیائی کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما دے، اے اللہ پورے عالم سے کرونا کی وبا کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو آباد فرما، جہاں لاکھوں انسان عید میں ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں اب کتنے افراد ہوں گے، جہاں رمضان میں لاکھوں انسان صلاۃ تراویح پڑھا کرتے تھے، آج سینکڑوں سے بھی کم ہے ربا، یہ اللہ ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے، تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، اے اللہ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم چترالی صاحب بیمار ہیں، ربا انہیں بھی شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری بخشش کا اعلان فرما دے، اے اللہ جو حضرات بچیوں کے سلسلے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ انہیں بہترین ساتھی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔